الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی علامات کے بارے میں جن علامات سے آپ حضرات کو اس بات کا خوب اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامات آپ کو محسوس ہوتی ہے تو جس قدر محسوس ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اس قدر میرے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ ہم بلا تمہید ان باتوں کی طرف آ رہی ان علامات میں سے پہلی علامت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جادو کی علامات میں سے یہ ہے کہ جس طرح مریض کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس طرح جادو کی وجہ سے مریض کو دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مرگی ایک بیماری ہے۔ جب آپ نے کسی ڈاکٹر سے میڈیکل کروایا ہے، میڈیکل ہونے کے باوجود میڈیکل صحیح آیا ہے، اس کے باوجود یہ دورے پڑ رہے ہیں تو سمجھیے یا تو یہ جادو کی وجہ سے ہیں یا جناتی مریض ہے۔ دوسری علامت جادو کی یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر کٹ لگنا شروع ہو جائیں۔ اچھے خاصے کپڑے الماری میں سیف میں پڑے ہوئے تھے، جب اٹھائیں تو وہ پھٹے پڑے، نشان لگے پڑے۔ تیسری علامت کے گھر کے اندر خون کے چھینٹے آنا، یا انسان کے بدن کے اوپر کہیں جاتے ہوئے رستے میں خون کے چھینٹے آنا۔ اور چوتھی علامت جو جادو کے علامات میں سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر پیتو کی سمیل کا آ جانا، عجیب سمیل کا آنا شروع ہو جانا، اور اس کے ساتھ خوشبو کا آنا بھی شروع ہو جانا۔ یہ بھی جادو کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور پانچویں چیز جو جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب ایسے مریض کے پاس آپ کوئی تلاوت لگا دیں گے، کوئی اس کے پاس اذان پڑھنا شروع ہو جائے گا تو اس کو چڑچڑا پن محسوس ہو جائے گا اور اس پر وہ بھاری لگے گا اور اتنی ثقیل ہو جائے گی وہ تلاوت اس کے اوپر کہ اس کا یہ انداز اور بیان ہوگا غصے کی حالت میں کہ اس کو فوراً بند کیا جائے، مجھے اس کے ساتھ تکلیف ہو رہی۔ یعنی اذان اور تلاوت کے ساتھ اس مریض کو تکلیف ہوگی۔ چھٹی علامت جو اس جادو کی علامات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو اپنے کندھوں کے اوپر وزن محسوس ہونا۔ اور ساتویں علامت، رات سوئے ہوئے بے تکے اس کو خواب آ رہے ہیں، ان خوابوں میں سانپ، بچھو، بیل، عجیب و غریب مخلوق وہ دیکھ رہا ہے، عجیب غریب رستوں پہ نکلا ہوا ہے جہاں پہ اس کو آگے رستہ ہی کوئی نہیں مل رہا۔ اسی طرح جادو کے علامات میں سے آٹھویں علامت یہ ہے کہ خواب کے اندر اکثر جو طلباء ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں امتحان گاہ میں گیا ہوں، امتحان دینا بھی چاہ رہا ہوں، امتحان آتا بھی ہے لیکن وہ لکھ نہیں پا رہا، امتحان آتا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا۔ یہ بھی جادو کی علامت میں سے ایک علامت۔ نویں علامت یہ ہے کہ رات سوئے ہوئے اس کے اوپر بوجھ پڑ جانا، اور اتنا بوجھ کہ آوازیں تو نکالنا چاہ رہا ہے، کوئی میری آواز سنے، کوئی آ کے مجھے نکالے اس بوجھ سے، لیکن اس کی آواز نکل ہی نہیں پا رہی، وہ کسی کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ اور نو ہوگی دسویں علامت آپ یہ بھی ہے جادو کے علامات میں کہ جس طرح کپڑوں کے اوپر کٹ لگتے ہیں اسی مریض کے بدن کے اوپر بھی کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بازو کے اوپر کٹ لگ گئے، ٹانگوں کے اوپر کٹ لگ گئے۔ اور 11ویں علامت جو جادو کے علامات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو اکیلے کہیں بھی بیٹھا ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اندھیرے میں اگر وہ چل رہا ہے مریض تو پہلی بات تو ہے کہ اس کی چلنے کو دل ہی نہیں کرے گا اسے مریض کا کہ میں اندھیرے کے اندر کہیں اکیلا نکل جاؤں۔ اگر بالاتفاقاً کہیں چلنے بھی لگ گیا ہے، کہیں کام سے نکل پڑا ہے اپنی ضرورت سے، تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی اور بھی چلا آ رہا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا اس کے پیچھے۔ یہ جادو کی علامات میں سے بڑی بڑی جو علامتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہاں، یہ علامات ساری اس وقت دیکھی جائیں گی، مثلاً مرگی کا دورہ۔ اسی طرح مریض کی 13ویں علامت میں سے یہ بھی علامت ہے کہ اکثر اس کا معدہ خراب رہتا ہے، پیٹ کے مسائل، بد ہضمیوں سے اکثر رہتی ہے۔ تو یہ ساری علامتوں میں سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا میڈیکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر میڈیکل کلیئر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد ان علامتوں میں سے کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو پھر آپ اس کا روحانی علاج کروائیے، پھر کسی معالج سے جا کے رابطہ کیجیے، یا خود اللہ کی توفیق سے اللہ نے اگر اتنی ہمت دی ہے، کیونکہ اس کے کلام میں تو ہر چیز کی شفا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے اس کو شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا مومنوں
دنوں کے لیے۔ اگر آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد بن جائے تو پھر خود اپنا علاج کیجیے اس کلام کے ذریعے۔ اگر خود پہ اتنی اعتمادی نہیں آ رہی یا بیماری نے اپنا وزن بہت زیادہ ڈال لی ہے تو پھر کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کر کے ان چیزوں کو اپنے سے دفع کرائیے۔ اللہ آپ کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام۔